وہ آج بھی بہت پرکشش شخصیت کی مالک تھی۔ وقت کی دھوپ نے اس کے بالوں کو تھوڑا بہت سفید ضرور کر دیا تھا، لیکن اس کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ سہیل صاحب کے آج اسے پرپوز کرنے کے بعد وہ جلد ہی آفس سے نکل آئی تھی۔ وہ ایک بہترین فرم میں بطور چیف اکاؤنٹنٹ کام کرتی تھی اور سہیل صاحب اس فرم کے لیگل ایڈوائزر تھے۔ گھر میں سب سے بڑی بہن ہونے کے ناطے سحر نے جلدی ہی گھر کی ذمہ داریوں میں امی کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ ابا ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھے، جو کماتے گھر پر خرچ ہو جاتا۔ ایسے میں بچت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ 3 بیٹیوں کے بعد سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ سب بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ B.Com کرنے کے بعد سحر کو M.Com کرنے کی شدید خواہش تھی، لیکن گھر کے حالات دیکھتے ہوئے اس نے ابا کا سہارا بننے کا سوچا۔ بھائی ابھی اسکول میں ہی تھا اور دونوں چھوٹی بہنیں اب کالج میں آ گئی تھیں۔ ان کی فیسیں، گھر کے اخراجات، یہ سب ابا اتنی قلیل آمدنی میں پورا نہیں کر پا رہے تھے۔ سحر نے مختلف کمپنیوں میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ صرف گریجویٹ تھی، پھر بھی اسے امید تھی کہ کوئی نہ کوئی جاب ضرور مل جائے گی۔ امی، انٹرویو کے لیے جا رہی ہوں، دعا کیجیے گا مجھے نوکری مل جائے۔ امی جو اب سحر کی شادی کرنا چاہتی تھی، ایک آہ بھر کر رہ گئی۔ خیر سے جاؤ بیٹا، اللہ کامیاب کرے۔ انہیں اندازہ تھا کہ سحر کی یہ نوکری پورے گھر کے لیے کتنی ضروری ہے۔ ذاکر صاحب نے رات کہا بھی تھا کہ عائشہ کہ ضروری ہے کہ سحر نوکری کرے، اس کے لیے میں نے ایک اچھا لڑکا دیکھا ہے، میرے ہی آفس میں کام کرتا ہے، نیک شریف لڑکا ہے، بس سحر کی شادی کا سوچو۔ لیکن کیا آپ کو اندازہ ہے شادی پر خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ کیسے کریں گے شادی؟ عائشہ بیگم نے انہیں احساس دلایا۔ میں قرض لے لوں گا آفس سے، میری تنخواہ سے کاٹ لیں گے ہر مہینے۔ واہ ذاکر صاحب، تنخواہ پہلے ہی پوری نہیں ہوتی، کیسی بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں آپ۔ اور سحر کی کون سی ابھی عمر نکلی جا رہی ہے، اب سو جائیں، پریشان نہ ہوں۔ 1-2 سال نوکری کرے گی تو میں کچھ بچت کر لوں گی، پھر اس کی شادی کر دیں گے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ یوں ذاکر صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی بیوی کی بات مان گئے۔ امی مجھے جاب مل گئی، سحر نے گھر آتے ہی امی کو خوشخبری سنائی۔ بہن بھائی بھی بہت خوش ہوئے۔ او آپی، اب تو بہت مزہ آئے گا، ہم تو ٹریٹ لیں گے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، پہلی تنخواہ ملتے ہی سب کو آئس کریم کھلائیں گے آپی، ہے نا آپی؟ مہر نے پوچھا۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں۔ سب گھر میں بہت خوش تھے۔ ابا کو بھی گھر آنے سے پہلے ہی فون پر بتا دیا تھا امی نے۔ سحر نے ابا کو بتایا کہ جاب اچھی ہے اور لڑکیوں کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی ہے، تو وہ مطمئن ہو گئے۔ سحر دل جمی سے آفس جاتی رہی۔ پروموشن بھی ہوئی تو تنخواہ بڑھنے پر یونیورسٹی میں M.Com کرنے کے لیے داخلہ لے لیا۔ شام کی کلاسز تھی، یوں گھر پہنچتے پہنچتے رات ہو جاتی۔ عائشہ بیگم نے اسے کہہ دیا تھا کہ بس 2-3 سال میں اتنی بچت کر لوں گی کہ تمہاری شادی کر دوں، اور یوں سحر مسکرا کے رہ جاتی۔ 3 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ ماسٹرز کرنے کے بعد اسے اور اچھی فرم میں نوکری مل گئی اور یوں گھر کے حالات کافی بدل گئے۔ چھوٹا بھائی کالج اور بہنیں یونیورسٹی میں پہنچ گئیں۔ ایک دن سحر آفس سے گھر پہنچی تو عائشہ بیگم نے خوشخبری سنائی۔ نجمہ پھپھو نے اپنے بیٹے کے لیے سحر کا رشتہ مانگا تھا۔ نبیل جرمنی میں تھا اور جلد ہی پاکستان آنے والا تھا۔ نجمہ پھپھو اس کے آتے ہی شادی کر دینا چاہتی تھی۔ گھر بھر میں خوشی کا سما تھا۔ سحر بھی بہت خوش تھی۔ نبیل سے اچھا جیون ساتھی اسے نہیں مل سکتا تھا۔ نجمہ پھپھو نے کہہ دیا تھا کہ بس اب نوکری کی ضرورت نہیں، سحر کو گھر بٹھا لو۔ عائشہ بیگم چپکے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں۔ نبیل کے آنے میں ابھی 2-3 مہینے باقی تھے کہ مہر کا بھی رشتہ آ گیا۔ لڑکا انجینئر تھا، خاندان اچھا تھا اور لڑکے والے جلدی بہت کر رہے تھے۔ ذاکر صاحب کو لڑکا بہت پسند آیا تھا، اس لیے انہوں نے کچھ مہلت مانگی کہ مہر اپنی تعلیم تو مکمل کر لے، لیکن بھائی وہ تو بہت جلدی بیاہ کر لے جانا چاہتے تھے۔ تیاری تو مکمل تھی شادی کی، لیکن سحر کے لیے۔ عائشہ بیگم نے نجمہ پھپھو سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا، کیوں پریشان ہو، سحر کی تیاری کی ہوئی ہے نا، بس کر دو شادی، ایسے رشتے بار بار نہیں آتے، پہلے چھوٹی کی کر دو، سحر تو میری ہی بیٹی ہے۔ بات تو ٹھیک تھی، لیکن شادی کے اخراجات کے بعد پھر وہ تو سحر کی شادی کے بعد اتنی جلدی مہر کی شادی کبھی نہیں کرتی، اس کی تو پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ایسے میں سحر نے ماں باپ کو دلاسا دیا، امی دل چھوٹا نہ کریں، کر دے مہر کی شادی پہلے، میں اپنا آفس پھر سے جوائن کر لیتی ہوں، نبیل جب تک نہیں آتے میرا جاب کرنا ہی ٹھیک رہے گا۔ یوں خوب دھوم دھام سے مہر کی شادی ہو گئی اور 4 ماہ بھی گزر گئے۔
نبیل اپنے بزنس میں اتنا مصروف تھا کہ اب تک پاکستان آنے کے لیے وقت ہی نہیں نکال پا رہا تھا۔ آج کل کرتے ہوئے 1 سال یوں ہی گزر گیا اور پھر ایک دن نبیل پاکستان آ گیا اپنی جرمن بیوی اور ایک پیارے سے بیٹے کے ساتھ۔ نجمہ پھپھو بیٹے سے کچھ دن ناراض رہی اور پھر پوتے کے پیار نے ان کا سارا غصہ ختم کر دیا، مگر اپنے بھائی اور بھابھی سے بہت شرمندہ تھی۔ بڑی مشکل سے وہ یہ خبر سنا سکی۔ عائشہ بیگم کو تو جیسے سکتہ ہو گیا، ذاکر صاحب بھی ٹوٹ کر رہ گئے تھے، اور سحر، اس کو تو کافی پہلے ہی پتہ چل چکا تھا جب ایک بار نبیل کو کال کرنے پر اس کی بیوی نے فون اٹھایا تھا، تو یہ وجہ تھی پاکستان آنے میں دیر کرنے کی۔ اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی، بس اندر سے جیسے دل ٹوٹ گیا تھا۔ 2-3 سال اور گزر گئے۔ ایک اور بہترین فرم میں سحر کو نوکری مل گئی تھی۔ یہ سحر کی نوکری ہی تو تھی جس کی وجہ سے چھوٹے بہن بھائیوں کو اعلیٰ تعلیم مل رہی تھی۔ ذاکر صاحب بھی ابھی تک اسی جگہ کام کر رہے تھے۔ سحر صحیح معنوں میں باپ کا بازو بنی ہوئی تھی۔ سحر کا ایک اور اچھی جگہ سے رشتہ آیا، لیکن اسے اپنے بھائی دانیال کو کمپیوٹر انجینئرنگ کرانی تھی۔ دانیال بہت ذہین لڑکا تھا اور سحر اس کا یہ خواب ضرور پورا کرنا چاہتی تھی۔ اس کی تعلیم کا سارا خرچہ سحر ہی پورا کر رہی تھی، اور سچ تو یہی تھا کہ عائشہ بیگم بھی یہی چاہتی تھی کہ دانیال کمپیوٹر انجینئرنگ کرے، اور اس کے لیے ابھی انہیں سحر کی نوکری کی سخت ضرورت تھی۔ اس لیے سحر نے رشتے سے انکار کر دیا۔ شیزا جو تیسری بہن تھی، وہ بھی ماسٹرز کرنے کے بعد ایک اچھی جگہ جاب کرنے لگی، لیکن جاب کے کچھ ماہ بعد ہی اس کے کولیگ نے اسے پسند کیا، اور اس کو خود بھی وہ بہت پسند تھا۔ انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ خود بھی جلدی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کی کافی دوستوں کی شادیاں ہو گئی تھیں، اب وہ بھی جلد اس بندھن میں بن جانا چاہتی تھی۔ اس نے فوراً نوکری سے استعفیٰ دیا اور گھر بیٹھ گئی۔ اپنی تنخواہ سے کچھ بچت ہی کب کی تھی اس نے۔ آپ ہی مجھے ڈیزائنرز ڈریسز چاہیے اپنی شادی پر، بلال کی فیملی بہت اچھی ہے، بہت تحائف بھی دینے ہوں گے۔ فکر نہ کرو شیزا، تمہیں بہت پیارے ڈریسز خرید کر دوں گی۔ عائشہ بیگم نے ایک بار پھر سحر کے لیے رکھا ہوا سونے کا خوبصورت سیٹ شیزا کے لیے نکال لیا۔ سحر کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوا۔ یوں ابا اور سحر نے مل کر شادی کا سارا خرچہ اٹھایا۔ آپ ہی میں کوئی جاب کر لوں گا، اپنی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھاؤں گا، دانیال نے ایک دن سحر سے کہا۔ بس بہت کر لیا آپ نے، میں آپ کی شادی کروں گا آپ ہی، بس اب آپ اپنے گھر جائیں۔ اچھا، تو یہ میرا گھر نہیں ہے کیا؟ سحر نے جواب دیا، اور دونوں بہن بھائی ہنس دیے۔ دانی، تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو، مشکل پڑھائی ہے، نوکری کرنے سے تمہاری پڑھائی کا بہت حرج ہوگا۔ ٹھیک تو کہہ رہی ہے بہن، بیٹا بس تم پڑھنے پر دھیان دو، ابا تمہارے اب ریٹائر ہو گئے ہیں، بس جلدی دل لگا کر پڑھو تاکہ کامیاب انسان بنو۔ عائشہ بیگم جو کب سے بہن بھائی کی باتیں سن رہی تھی، بول ہی پڑی۔ کل سے عائشہ بیگم اداس سی تھی۔ کیا ہوا امی؟ ارے کیا ہونا ہے، نجمہ آپی حج پر جا رہی ہیں، میری بھی تمنا ہے حج کروں۔ ذاکر اب گھر پر ہیں تو دونوں جا بھی سکتے ہیں، کیوں ذاکر صاحب؟ اور اگلے ہی سال سحر، امی، ابا اور دانیال حج پر جا رہے تھے۔ عائشہ بیگم نے خوب دعائیں کی اپنے بچوں کے لیے، اور خاص طور سے سحر کی شادی کے لیے۔ اب وہ اپنے لیے آنے والے رشتوں کو انکار کر دیتی، کیونکہ اب ابا بیمار اور امی کمزور تھی۔ دانیال کو کمپیوٹر انجینئرنگ کرنے کے بعد آسٹریلیا کی ایک کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ اس نے لاکھ کوشش کی کہ امی، ابا اور آپی اس کے ساتھ ہی وہاں مقیم ہو جائیں، لیکن امی ابا نے تو صاف انکار کر دیا۔ اب اس عمر میں کہاں جائیں گے، بس تم ہی رہو وہاں، ہمارے پاس سحر ہے نا۔ آج جب سہیل صاحب نے اسے پروپوز کیا تو وہ جلد گھر واپس آ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا جواب دے۔ وہ اپنی زندگی میں بہت تھک چکی تھی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ کوئی ہو جس سے وہ دل کی بات کہے اور سنے۔ سہیل صاحب 7 سال سے اس فرم میں کام کر رہے تھے اور دل ہی دل میں سحر کو پسند کرنے لگے تھے۔ ان کی زندگی بھی سحر سے مختلف نہیں تھی۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ان کی زندگی میں سیٹ کرتے کرتے خود اپسیٹ ہو گئے تھے۔ وہ بھی زندگی میں ایسا ساتھی چاہتے تھے جو انہیں سمجھے۔ سحر سے ان کی اچھی بات چیت تھی۔ وہ امی، ابا اور دانیال سے بھی مل چکے تھے۔ کئی بار آفس کی کام کے سلسلے میں ان کا گھر آنا ہوا تھا۔ گھر پہنچتے ہی سحر کو دانیال کے کہکہوں کی آواز سنائی دی۔ دانیال! وہ ایک دم چھوٹے بھائی سے لپٹ گئی اور اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ بھائی سے گلے لگ کر خوب روئی۔
अरे आपी, मुझे बता कर ही आना चाहिए था। बस कर दें और कुछ आंसू रुखसती के वक्त के लिए रख लें। क्या मतलब? सहर ने हैरानगी से कहा। मतलब ये कि आपका छोटा भाई आ गया है। अब आप सुहेल साहब के साथ अपनी रुखसती की तैयारी करें, चलें। और सॉरी आपी, मेरा ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला गलत था और आपने भी नहीं रोका। सारी जिंदगी हम सब के लिए वक्फ कर दी, अपने बारे में कभी नहीं सोचा। दानियाल पशेमान सा था। जिसका इतना प्यारा भाई हो, उसे खुद से सोचने की क्या ज़रूरत है? सहर ने प्यार से उसके बाल खराब करती है। अच्छा तो फिर ठीक है, जल्दी से फ्रेश हो जाएं। सुहेल साहब डिनर पर आने वाले होंगे, उनको अब तो हाँ कहते हैं। क्या? सुहेल साहब आने वाले हैं? उसने अम्मी, अब्बा और दानियाल को हैरानगी से देखा। सहर के पूरे वजूद में एक सुकून सा भर गया। वो खुश थी। अम्मी, अब्बा और दानियाल तीनों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। अपने छोटे प्यारे भाई को एक जिम्मेदार इंसान के तौर पर देखते हुए उसकी बरसों की थकन उतर गई थी।